السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ معزز سامعین، آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے، تو آئیے بات کر لیتے ہیں۔ ٹریلر کی اہم ترین بات دندار کا اختتام ہے، سغوت پر حملہ ہے اور تگئی کی آمد ہے۔ مالک اور سلیمان کا اختتام سر پر ہے اور سب سے اہم ترین سوچی کی شہادت ہے۔ اس ویڈیو کے موضوعات یہ رہیں گے: کیا دندار کا اختتام ہو جائے گا یا ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو جائے گا؟ یہ پیتروس اور سیمون کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کیا نکولا کا سغوت پر حملہ کامیاب رہے گا؟ کیا آنے والی قسط میں سوچی کی شہادت ہونے جا رہی ہے؟ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سغوت کے حملے پر تفصیلی بات چیت سے پہلے بات کرتے ہیں دندار کے اختتام کی۔ آخر کار دندار کے راز سے پردہ اٹھ ہی گیا اور سب کچھ سامنے آ گیا، اور تو اور دندار عثمان کے ہتھے بھی چڑھ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دندار کا اختتام ہو جائے گا یا ایک بار پھر یہ معاملہ چند قسطوں تک لٹک جائے گا؟ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دندار کو مارا جا رہا ہوگا تو سغوت پر حملے کی خبر آئے گی، جس کی وجہ سے دندار کو مہلت مل جائے گی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ تو ہمارا خیال ہے کہ دندار کا اختتام ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور اگلی قسط میں اہم ترین واقعات میں سے دندار کا اختتام بھی ہوگا۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں اور دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو گزشتہ قسط میں عثمان کا رویہ تھا، اور وہ کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ دندار بچے گا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر دندار کے معاملے کو لمبا کھینچنا ہوتا تو اسے قلعے پہنچا کر وہیں رکھا جاتا، اتنی جلدی عثمان کے قبضے میں نہ آنے دیا جاتا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ دندار کا قصہ اب بورنگ ہو چکا ہے۔ اور آخری دلیل سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دندار کا کردار ادا کرنے والا ایکٹر راگیو سواش باقی اداکاروں سے اپنی آخری ملاقاتوں کی تصویریں بھی شائع کر چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ گندوز کا کردار ادا کرنے والے نے بھی اپنی کل کی پوسٹ میں الوداع کہا ہے۔ اس پوسٹ پر سلجان اور دندار کے کمنٹس بھی آ چکے ہیں، یعنی کہ دندار کا اختتام ہم اگلی قسط میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سامعین تیار رہیے۔ رہ گئی ہازال، تو اس کا انجام بھی دندار سے مختلف نہیں ہوگا، اگرچہ عثمان نے اسے اپنے واپس بھیجنے کا کہا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہازال خاتون اپنے قبیلے واپس نہیں جا پائے گی۔ دندار کے اختتام سے پہلے یا بعد میں غصے میں آ کر عثمان پر یا کسی اور پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور ایگل سامنے آئے گی اور ایگل کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اور اب چونکہ دندار کا اختتام ہو چکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیزن 2 کی کہانی بھی اپنی انجام کو پہنچ رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں نکولا بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اب سب لوگ چونکہ میدان سے غائب ہو چکے ہیں، تو اب میں اور عثمان براہ راست ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے مطالبات اور مقاصد حاصل کریں گے، اور ایک دوسرے سے لڑ کر ایک دوسرے کو ہرانا ہوگا، اور جو جیتے گا وہ اس خطے کا بے تاج بادشاہ بنے گا۔ یعنی وہ تاریخی معرکہ جلد ہی ہونے والا ہے، اور اگلی 2-4 قسطوں میں یہ ہوتا ہم دیکھنے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سوچی کی شہادت بھی بہت قریب ہے۔ ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عثمان سے کوئی ذمہ داری طلب کر رہا ہے۔ تو سامعین، کیا یہ دندار کی ختم کرنے کی ذمہ داری ہے یا کوئی اور؟ تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سغوت پر حملے کی، اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی پوپ کے جاسوسوں کی اور لوٹ آنے والے منگول تگئی کی۔ گزشتہ قسط میں سغوت پر حملے کی مکمل منصوبہ بندی سامنے آ چکی ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھی
اور بہترین زبردست منصوبہ سازی ہے، لیکن نکولا کی بدنصیبی یہ ہے کہ ایک طرف پوپ کے جاسوس پکڑے جا چکے ہیں اور نکولا کو اس کی خبر تک نہیں، اور دوسری طرف تگئی بھی واپس آ کر مصیبت بننے والا ہے مگر نکولا کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تیسری طرف عثمان بھی موجود ہے، اسے گھیرنے کے لیے بھی اچھا منصوبہ بنایا گیا ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ نکولا کے منصوبے کے مطابق ہوگا؟ یہ حملہ ناکام ہوگا؟ کیا کالانوز مارا جائے گا؟ ان سوالات پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سغوت پر حملے کی تیاریاں مکمل ہیں اور عثمان کو زیر زمین سرنگوں کا علم نہیں ہے۔ ٹریلر میں بازنطینی دستوں کے سغوت کی طرف بڑھتے دکھایا گیا ہے اور تگئی بھی بظاہر چھپ کر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ زندان میں پوپ کے جاسوس ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا بتا سکتے ہیں، اور جواب آ رہا ہے سرنگیں اور زیر زمین راستے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نکولا کا یہ حملہ ناکامی سے دوچار ہوگا، اور اس ناکامی کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، عثمان نے پیتروس کو دندار کے بدلے آزادی کا وعدہ کیا تھا، اور عثمان مزید معاملات کا مطالبہ کرے گا، اور اس طرح عثمان سرنگوں کے بارے میں جان جائے گا۔ ٹریلر میں سیمون کی آواز سنی جا سکتی ہے، جو کسی کو نکولا کے منصوبے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یقیناً یہ عثمان کو بتایا جا رہا ہوگا، اور عثمان یہ سب جاننے یا نکولا کے منصوبے جاننے کے لیے سیمون کو قلعے بھیجا ہوگا، اور سیمون واپس آ کر عثمان کو بتا رہا ہوگا، اور یہ حملہ ناکام کر دے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹریلر میں تگئی کو واپس آتے دکھایا گیا ہے اور وہ چھپ کر کسی کو دیکھ رہا ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ وہ بازنطینی سپاہیوں کو آتے ہوئے، سرنگوں میں جاتے ہوئے یا راستے میں دیکھ رہا ہوگا، یا ان پر حملے کے موقع کا منتظر ہوگا، اور سغوت پر حملے میں نکولا کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اور ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ تگئی ہی عثمان تک نکولا کے حملے کی خبر پہنچا کر اس حملے کو ناکام کروائے، کیونکہ منگول سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں اور تگئی کے پاس زیادہ سپاہی نہیں ہوں گے، اس لیے تگئی نکولا کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ جہاں تک سیمون اور پیتروس کی بات ہے تو امید ہے نکولا کے حملے کو ناکام بنانے اور سرنگوں کے بتانے کے سبب ان کو آزاد کر دے گا۔ تو سامعین، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم۔